بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا کہ تم سب اس جنت میں سے اتر جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تمہارے پاس ضرور میری طرف سے ہدایت آئے گی۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے اوپر کسی قسم کا خوف اور کسی قسم کا غم نہیں ہوگا۔ انسان ابھی جنت سے نکلا نہیں ہے، ابھی زمین پہ آیا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بتا دیا کہ تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی۔ اس دنیا میں انسان کا اگر ہم بنیادی مسئلہ دیکھیں تو خوف اور غم سب سے بڑا انسان کا مسئلہ ہے۔ کسی کو اقتصادیات کا خوف ہے، کسی کو اقتدار چھن جانے کا خوف ہے، کسی کو جان کا خوف ہے، کسی کو کچھ خوف ہے، کسی کو کچھ خوف ہے۔ انسان غموں اور خوفوں کے درمیان گھرا ہوا ہے۔ غموں اور خوفوں کا ایک لشکر ہے جس نے انسانوں کا محاصرہ کیا ہوا ہے، اور انسان کی جتنی بھی دوڑ دھوپ ہے وہ انہی غموں اور انہی خوفوں سے بچنے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں غموں اور خوف کے گھر میں آنے سے پہلے ہی انسان کو بتا دیا ان غموں سے، ان خوفوں سے تمہیں نجات کہاں سے حاصل ہوگی۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جو میری ہدایات کی پیروی کرے گا، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، ان کے اوپر کوئی غم نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے جتنے برگزیدہ بندے گزرے ہیں، جو انبیاء گزرے ہیں، ائمہ معصومین سلام اللہ علیہم اجمعین، ان کی زندگیوں میں تکلیفیں آئیں۔ یہ آیت تکلیفوں کی نفی نہیں کر رہی ہے، تکلیفیں آتی ہیں۔ یہ جو زندگی ہے اس دنیا میں، اس میں مفادات کا ٹکراؤ اور یہ ساری چیزیں مل کے تکالیف کا سبب تو بنتی ہیں۔ آپ ایک نیک کام کر رہے ہیں، آپ کی نیکی کی وجہ سے کسی کے مفادات خطرے میں پڑ رہے ہیں، وہ آپ کے خلاف محاذرہ شروع کر دے گا، آپ کے لیے تکلیفیں پیدا کرنی شروع کر دے گا۔ تکلیفیں تو آتی ہیں لیکن خوف نہیں ہوتا کہ کیا بنے گا، غم ہے ایسا کیوں ہو گیا۔ خوف ہوتا ہے مستقبل کے بارے میں کسی ناپسندیدہ چیز کے رونما ہونے کا اندیشہ، میری نوکری نہ چلے جائے، میرے اقتصادی حالات خراب نہ ہو جائیں، میرا اقتدار ختم نہ ہو جائے، میری پاور نہ چلی جائے، میرا گھر نہ چھن جائے، مجھے یہ نہ ہو جائے، مجھے وہ نہ ہو جائے۔ مستقبل کے بارے میں غم یعنی حزن، اس کا تعلق حال یا ماضی سے ہوتا ہے۔ ایسا کیوں ہو گیا، ایسا کیوں ہو گیا، ایسا کیوں ہو گیا، ایسا کیوں ہو رہا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ ناپسندیدہ چیزیں ہو جانے کا اندیشہ، خوف۔ ناپسندیدہ چیزیں کیوں ہو گئیں، غم۔ انسان کا سارا معاملہ اسی طرح سے چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو میری ہدایات کی پیروی کرے گا اسے کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ کیوں اسے کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ اس شخص کا جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے اس دنیا میں، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اس دنیا میں آیا ہے، اس کو ایک چیز کا پتہ ہے، اس کا مقصد ہی ایک ہے کہ جی میں نے اللہ کو راضی رکھنا ہے، یہ میرا مقصد ہے۔ اقتدار حاصل کرنا میرا مقصد نہیں ہے، اقتصادیات میں بالا مقام حاصل کرنا میرا مقصد نہیں ہے، بڑے بڑے محل، بڑی بڑی کوٹھیاں بنانا، بڑی بڑی گاڑیاں حاصل کرنا یہ میرا مقصد نہیں ہے۔ اس کا مقصد ہی کوئی اور چیز نہیں ہوتی، اس کا مقصد صرف اور صرف ایک چیز ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو جب وہ اللہ کی اطاعت کے راستے پہ چلتا ہے تو اسے دوسرے نقصانات بھی ہو جاتے ہیں تو وہ اندر سے مطمئن ہوتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے، اسے دکھ نہیں ہوتا۔ اور اگر مستقبل میں کوئی نقصان ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں اللہ کے راستے پہ چلوں گا، یہ نقصان تو ہو جائے گا، کوئی بات نہیں ہے، ہو جائے، اس لیے کہ میرا مقصد اللہ ہے، اللہ کی رضا کا حصول ہے، وہ مجھے حاصل ہو جائے گی۔ تو جب میرا مقصد پورا ہو رہا ہے تو اور کوئی چیز مجھ سے کھو رہی ہے، کسی اور چیز سے میں محروم ہو رہا ہوں، تو اس سے وہ پریشان نہیں ہوتا۔ تو ایک جگہ پر ایک بہت خوبصورت جملہ میری نظر سے گزرا کہ جو دل خدا سے خالی ہوتا ہے وہ دل خوف اور غم سے بھر جاتا ہے۔ تو جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اللہ کا بندہ
اس کا دل اللہ سے خالی نہیں ہوتا، وہ ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی چیز اس کا مقصد ہی نہیں ہوتی ہے، لہٰذا کچھ کھونے کا اس کے لیے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہی وہ بات ہے جو امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں عاشورہ کے دن اپنے تمام اعوان و انصار کے شہید ہو جانے کے بعد جب آپ اکیلے رہ گئے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ جملہ فرمایا، اے میرے معبود، جس نے تجھے پا لیا اس نے کچھ نہیں کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کچھ نہیں پایا۔ فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو میری ہدایات کی پیروی کرے گا تو ایسے لوگوں پر نہ خوف آئے گا، نہ ایسے لوگ غم کا شکار ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جو لوگ کفر کا رستہ اختیار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے۔ یہ اللہ کب کہہ رہا ہے؟ ابھی انسان جنت سے نکلا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو بتا رہا ہے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جو لوگ کفر کا رستہ اختیار کریں گے، ہماری آیات کو جھٹلائیں گے، اولئک اصحاب النار، یہ جہنمی ہوں گے، ہم فیہا خالدون، جہاں پر یہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ہدایت کی صدق دل سے اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمد للہ رب العالمین۔